زندگی میں کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں، موتی، ٹوٹکے، بات ایسے ہوتے ہیں جن کی بظاہر کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن وہ زندگی پہ اثر رکھتے ہیں، وہ نسلوں پہ اثر رکھتے ہیں، وہ دعاؤں کو بدل دیتے ہیں، وہ تقدیروں کو بدل دیتے ہیں، وہ عرش پہ لکھے لوح محفوظ کے قلم کو اللہ کے خزانوں سے مٹوا کے ہماری دعاؤں کے مطابق لکھوا دیتے ہیں۔ کچھ چھوٹی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری نظروں میں چھوٹی ہیں، لیکن عرشوں میں ان کی بڑی عظمت، بڑا وقار ہے، بہت زیادہ۔ یہ جو بے زبان مخلوق ہے، کیڑے مکوڑے رہتے ہیں، بے زبان مخلوق کیڑے مکوڑے رہتے ہیں، ان کی دعاؤں میں بڑی تاثیر ہے، ان کی دعاؤں میں بڑی طاقت ہے۔ ایک درویش تھے، فرمانے لگے کہ میں پریشان تھا، ایک دم دل میں ہول اٹھا، میں چل پڑا۔ اور کیوں چل پڑا؟ رات کو میں نے خواب دیکھا کہ ایک جوان ہے اور جہنم کی آگ میں جل رہا ہے۔ میں نے پوچھا کیا؟ کہا بس میری غلطیاں۔ کہا تیرا کوئی وارث نہیں جو تجھے دعا کرے، استغفار کرے، تجھے کوئی اعمال کا ہدیہ کرے؟ کہا ماں ہے، اس نے دوسری شادی کر لی، مجھے بھول گئے۔ میں نے اس کی والدہ کا نام پتہ وغیرہ پوچھا، چل پڑا۔ اس کے گھر گیا تو کہا اس کی ماں اپنے شوہر کے ساتھ سمندر پہ نہانے گئی ہے۔ میں اس کی طرف چل پڑا تو دور سے کھڑے ہو کے میں نے آواز دی، تیرا فلاں بیٹا ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کی یہ کیفیت ہے۔ کہا ہاں ہے۔ کہا وہ جہنم کی آگ میں ہے، اس کے لیے کوئی صدقہ، اس کے لیے کوئی خیرات، اس کے لیے کوئی دعا، کوئی اعمال، کوئی تسبیحات اس کے لیے؟ میں پتہ نہیں کس کیفیت میں تھی، اللہ کی بندی، پانی کا چلو بھر کے ایسے پھینک دیا، کہا جا میں نے اس کے لیے صدقہ کر دیا۔ درویش کہتے ہیں مجھے حیرت ہوئی کہ مائیں اتنا جلد اپنی نسلوں کو بھول جاتی ہیں، اتنا جلد اپنی اولادوں کو بھول جاتی ہیں۔ میں چپ کر کے واپس آ گیا۔ رات کو خواب میں دیکھا تو اس جوان کو دیکھا تو بڑی عالی شان زندگی، لاجواب زندگی، عالی شان کمال۔ میں نے پوچھا اور وہ مجھے کہنے لگا اللہ تیرا جزائے خیر دے، اللہ تجھے جزائے، تیرا ہدیہ مل گیا۔ کون سا ہدیہ؟ کہنے لگا میرا وہ ہدیہ نہیں تھا کہ جو پانی والا۔ وہ کیا؟ کہا جس وقت میری ماں نے پانی کا چلو بھر کے پھینکا، ایک کیڑا پیاسا تھا، اس کے منہ میں پانی گیا، اس کی پیاس بجھی، اس نے دعا کی میری بخشش ہو۔ عمل چھوٹا ہے، بظاہر تو نظر نہیں آتا، بظاہر نظر نہیں آتا، پر اس چھوٹے عمل کے اندر بڑی تاثیر ہے اور بڑی طاقت ہے۔ وہ نسلوں کے فیصلے، وہ بخشش کے فیصلے، وہ عطاؤں کے فیصلے کروا دیتا ہے، وہ رحمت کے فیصلے کروا دیتا ہے۔ چھوٹا عمل، چھوٹا عمل۔ کہ آج شکر کا ایک عمل ہے، گڑ شکر کا عمل ہر سال ہوتا ہے، ہر سال۔ میرے گھر کے نا چونٹی میں ہمیں ہر سال اپنا گھر کی صفائیاں کرتی ہیں، اس میں مٹی زرع ہوتے ہیں، مری ہوئی چونٹیاں کا قبرستان بھی باہر نکالتے ہیں۔ آپ غور کریں گے ذرا، میں بچپن سے بیٹھ کے ان کو دیکھتا تھا تو میں نے بیٹے سے کہا میں نے ان کے گھر کے ساتھ نا تھوڑی سی شکر رکھ دے اور کہے کہ ہمیں بڑا گھر اللہ سے دلوا دے۔ اچھا وہ دیکھتے تھوڑی شکر ہوتی، وہ شکر اپنے پاس لے جاتے۔ یہ عمل ہوتا رہا، یہ عمل ہوتا رہا، لیکن صرف عمل نہیں ہوا، پھر فیصلہ بھی ہو گیا۔ دعائیں کرتے ہیں۔ سورۃ النمل چونٹی قرآن پاک میں ہے، ہٹو بچو قرآن میں آیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے، یہ الفاظ قرآن میں ہیں کہ ہٹو بچو کر رہی ہے۔ ایک چونٹی نے اپنے لشکر کا فکر کیا، اللہ نے اس کو قرآن کی آیت بنا دیا۔ اللہ کے ہاں کسی کا احساس کرنا، کسی کا احساس کرنا، کسی کو نفع پہنچانا، کسی کو نقصان سے ہٹانا اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے کہ ایک چونٹی نے صرف احساس کیا، اللہ نے اس کو قرآن پاک کی آیت بنا دی اور قرآن پاک میں نازل کر دی۔ کچھ چھوٹے عمل ہوتے ہیں، چھوٹے عمل۔ اناکلی تھانے کے ایک ایس ایچ او تھے، ہر منگل کے دن ہم ایک جگہ بیٹھتے تھے، اہل فکر و نظر، میں بھی طالب علم بیٹھ جاتا تھا منگل کے دن، پرانی بات ہے۔ مجھ سے کہنے لگے کہ یہاں ایک فالودے والا ہے انارکلی میں،
اس کے مقابلے میں کئی لوگوں نے فالودے کی دکانیں کھولی، اور فالودہ کہتے ہیں اسی کا بکتا ہے، اور لوگ اسی میں لیتے ہیں، چاہے سخت سردی میں اور برف پڑ رہی ہے اس کی دکان پہ گاہک نظر آئے گا۔ تو میں نے اس سے پوچھا، اس کے مالک سے، وہ اس وقت زندہ تھے، یہ مجھے اس انارکلی تھانے کے SHO نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے پوچھا کہ میں نے پوچھا یہ اتنا امید، اتنا کمال، یہ اتنا کس لیے ہے؟ کہنے لگے یہ سب کچھ ایسے ہے کہ کسی نے مجھے بتایا، میں صبح کی سیر کرنے جاتا ہوں راوی کے کنارے، میں تھیلا ہاتھ میں رکھ لیتا ہوں، شکر بھی ہوتی ہے، چاول بھی ہوتے ہیں اس میں، چیزیں بھی، وہ شکر چاول وہ چیزیں اٹھا کے میں بلوں میں ڈالتا جاتا ہوں، کیڑوں مکوڑوں کے بلوں پہ، وہ دعائیں کرتے ہیں، ادھر بلوں پہ شکر کی لائن لگتی ہے، ادھر میری دکان پہ لائن لگ جاتا ہے۔ عمل تو چھوٹے ہوتے ہیں، آج جو عمل آپ کرنے لگے ہیں، شکر کا ہر سال ہوتا ہے، آپ جیسے مخلص دیوانے انتظار کرتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، پر یہ عرشوں سے فیض دلواتے ہیں، چونٹیاں کیڑے مکوڑے ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں مانگتے ہیں، مولا اس نے میرا گھر آباد کیا تو اس کا گھر آباد کر دے، اس نے میرے گھر آباد کیا تو اس کا گھر آباد کر دے، اس نے مجھے کھلایا تو اس کو کھلاتا پلاتا جا اور پہناتا جا۔ یہ دعائیں بڑا کام کرتی ہیں، ان دعاؤں میں بڑی تاثیر ہے، ان دعاؤں میں بڑا کمال ہے۔ چھوٹے چھوٹے عمل ہوتے ہیں جن کو بعض اوقات انسان کر کے بھول جاتا ہے، بعض اوقات انسان کر کے بھول جاتا ہے، لیکن وہ چھوٹے عمل زندگی کو سنوار جاتے ہیں، نظام کو سنوار جاتے ہیں، برکتوں کے دروازے کھلوا جاتے ہیں، برکتوں کے دروازے کھلوا جاتے ہیں۔ بے زبانوں کا خیال کرنا، بے زبانوں کا خیال کرنا، ان کی ایک دنیا ہے، کیڑے مکوڑوں کا ایک جہان ہے، ان کا ایک نظام ہے، ان کے ایک فرشتہ ہے، کبھی کچھ ان کا ایک دنیا کائنات ہے۔ یہ ایسے عمل نہیں ہے، ان عمل کے پیچھے تاریخ ہے پوری، ان کے پیچھے اہل بیت اور صحابہ کی زندگی کے عمل ہیں، ان کے پیچھے اولیاء صالحین کی ترتیب ہے، ان کے پیچھے ثبوت ہیں، سندیں ہیں۔ اگر میری ناواقفیت ہے اور مجھے پتہ نہیں ہے تو وہ میرا قصور ہے، وہ میری ناواقفیت ہے، اور وہ مجھے پتہ نہیں تو میرا قصور ہے، میرا قصور ہے۔ عشق والا ہمیشہ عقیدت کی دنیا میں، عشق والا ہمیشہ عشق کی دنیا میں عمل کو لیتا بھی ہے، کرتا بھی ہے، مانگتا بھی ہے اور مانگتا بھی ہے۔ یہ شکر کا عمل بہت طاقتور عمل ہے، اس عمل کو کریں گے، اس میں اور شکر ملائیں گے، اس کی 40 پوڑیاں ملائیں گے، اس میں اور جتنی شکر ملا لیں حاصل توفیق، 40 حصے کریں گے، قبرستان میں کہیں صاف جگہ پہ، کہیں بھی گھر میں، کہیں بھی کیڑے مکوڑوں کی بلوں پہ روز ایک پوڑیاں ڈالیں گے، یا جتنے دنوں میں 40 پوڑیاں پوری ہو جائیں، وقفہ ہو جائے، کوئی حرج نہیں۔ یہ زندگی میں مٹھاس گھول دیتی ہے، یہ زندگی میں شیرینی گھول دیتی ہے، یہ زندگی کی کڑواہٹ ختم کر دیتی ہے، یہ لمحوں اور سانسوں کی کڑواہٹ ختم کر دیتی ہے۔ یہ وہ عمل ہے، اور اس عمل کی وہ تاثیر ہے، اور اس عمل کا یہ کمال ہے، اس عمل کا یہ کمال ہے۔ میرے پاس اس کے حوالے ہی حوالے ہیں، میرے پاس اس کے واقعات ہی واقعات ہیں، میرے پاس اس کی زندگی کی تاریخ ہے پوری۔ میں نے ساری زندگی کچھ نہیں سیکھا، میں نے یہی سیکھا کہ انسانیت کو نفع دینے کے گر سیکھو، دعویٰ نہیں کرتا، علم میں بھی کمی ہے، عمل تو ہے نہیں، تقوی کا دعویٰ نہیں ہے، خاتمہ دل خیر ہو جائے یہ پتہ نہیں ہے، پر ساری زندگی ایک چیز کی تلاش کرتا رہا، کہاں انسانیت کی خیر ہو، کہاں مخلوق کا نفع ہو، کہاں مخلوق کا بھلا ہو، پھر بھی اخلاص کا، سچا ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ایک دوسرا عمل آج آپ کر رہے ہیں، اپنے ناخن کا۔ پہلی قوموں میں خطا ہو جاتی تھی، جس عذر سے خطا ہوتی تھی اس عذر کو کاٹنا پڑتا تھا، کپڑے پہ جہاں ناپاکی لگ جاتی تھی اس کپڑے کو کاٹنا پڑتا تھا۔ اس امت کے لیے رحمت اور برکت، رحمت للعالمین، میرے کملی والے کی رحمت للعالمین ہے، میرے کملی والے کی، میرے کملی والے کی رحمت للعالمین ہے کہ اس حصے کو نہیں کاٹنا پڑتا، ناخن کاٹ دیں، ناخن کاٹ کے اس میں عمل کر دیں، جسم کی بلائیں، وبائیں، مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، حالات
ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ کتنے لوگوں نے، ملینز کے ملینز لوگوں نے اس عمل کو آزمایا جو ہم نے عمل دیا، ہم نے جو عمل کیا۔ 2024 تک کی میرے پاس یہ رپورٹ ہے 2024 تک کی کہ 25 ملین اس کے ویوز فیس بک پر اور 2.25 ملین یوٹیوب پر، یہ 2025 تک کی ہے۔ دنیا نے اس عمل کو آزمایا، ناخن کاٹے، سامنے رکھیں اور ایک تصویر پڑھیں، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میں تصور کریں میری بیماریاں ختم، مر گئیں، میرے روگ مر گئے، میرے جادو مر گئے، میری جنات، اثرات، بندشیں، نظر بد، میری جتنی چیزیں سب ختم ہو گئیں، ختم ہو گئیں، ختم ہو گئیں۔ پھر ان ناخن کو کسی سفید کپڑے یا سفید کاغذ یا کسی ٹیشو سفید میں لپیٹ کے، پھر وہ لپیٹے ہوئے کو سامنے رکھ کے پڑھیں اور اسی کو زمین میں دفن کر دیں۔ بہت لوگوں نے آزمایا، جسم سے بیماریاں چنی جاتی ہیں، جسم سے روگ چنے جاتے ہیں، جسم سے تکلیفیں چنی جاتی ہیں اور دکھ ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسے دکھ ختم ہوتے ہیں انگ انگ میں سے، روئے میں سے، بال میں سے۔ آپ اگر آج بال اور ناخن نہیں لائے تو پریشان نہ ہو، انہی ناخنوں کا تصور کر لیں جو ہاتھوں میں پاؤں میں موجود ہیں، انہی کا تصور کر لیں اور یہی ناخن پھر کاٹ کے جب اپنے مقام پہ جائیں عید کے بعد، یہی ناخن کاٹ کے سامنے رکھیں کسی سفید کاغذ میں، کسی سفید کپڑے میں یا کسی سفید ٹشو میں، اور اول آخر درود پاک کے ساتھ ایک تصویر پڑھنا ہے، بسم اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا، ایک تصویر، اور اس تصور کے ساتھ کہ میری تمام بیماریاں، دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، سفلی چیزیں، کالی چیزیں، یہ سب ختم، انا للہ ہو گئی، سب ختم ہو گئی۔ طاقتور عمل ہے۔ ناخن جسم کا حصہ ہے، اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کبھی ناخن کاٹ کے پھینکا نہ کرے، ایک بال نہ پھینکا کریں، ایک ناخن نہ پھینکا کریں، دفن کیا کریں۔ جنات ناخن اٹھاتے ہیں، دفن کیے ہوئے نہیں اٹھا سکتے، ان پہ جادو کرتے ہیں۔ میرا 40 سالہ تجربہ ہے اور یہ صرف میرا تجربہ نہیں ہے، میرے پاس مستند کتابوں کے ثبوت ہیں۔ میری کوشش ہے کہ میں ہر عمل کا ثبوت پیش کروں، پھر بھی دعویٰ نہیں، اپنی لا علمی کا اظہار ہے، اعتراف ہے۔ اسی طرح بال ہیں، میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بالوں پہ بھی جادو ہوا تھا جب دشمنوں نے جادو کیا تھا، اس وقت بال بھی تھے اور ان پہ جادو ہوا تھا، اور اللہ پاک نے خصوصی اپنے حبیب کا تحفظ فرمایا اور معوذاتین قل اعوذ برب الفلق اور ناس نازل ہوئی، خصوصی علاج نازل ہوا، خصوصی علاج نازل ہوا، خصوصی۔ یہ عمل ہے، ہاں رواج میں چلے گئے، انفرادی لوگوں نے کیے، عمومی زندگی میں یہ عمل چلے گئے، انفرادی طور پہ کیے، کسی درویش نے کروا دیے، کسی مخلص نے کروا دیے، کسی بندے نے خود انفرادی کر لیے۔ اجتماعی آواز اور اجتماعی نظام، اس کی سعادت اللہ نے عبقری کو دی ہے۔ امت میں اجتماعی آواز اور اجتماعی نظام، یہ تو وہ عمل ہے جو چھپائے جاتے ہیں، یہ تو وہ عمل ہے جو بتائے نہیں جاتے، یا پھر اپنے خاصان خاص کو، بیٹے کو، خلیفہ کو، کسی زندگی بھر خدمت کرنے والے خادم کو ساری عمر کی خدمت کے بعد یہ عطا کیے جاتے ہیں۔ عموماً تو یہ چیزیں عام نہیں کی جاتی۔ یہ سعادت اللہ پاک نے عبقری کو دی ہے، تسبیح خانی کو دی ہے کہ اس سعادت کو عام کیا جائے۔ سن ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے۔ آپ عاشق بیٹھے ہیں، بال کا عمل یا معنی وہ پڑھیں گے، اگر ناخن اور بال جمع ہے جدا نہ کریں، ایک دائیں ہاتھ میں پکڑ کے اس کو بیٹھیں گے تو اسی پہ انا للہ پڑھ لیں گے، بالوں کا ناخن کی نیت کریں گے اور پھر اسی کو ہاتھ میں لے کے بالوں کا عمل یا معنی وہ پڑھیں گے۔ ان بالوں کے اوپر ادریس کے پاس ایک بندہ آیا تو چہرہ سارا بھرا ہوا ہے دانوں سے، بال گر رہے ہیں، دماغ خالی ہے، جسم کمزور ہے، طبیعت ہر وقت بیماریاں، گھر میں تکلیف ہیں۔ آپ نے اپنی کشفی نظر سے دیکھا اور کشفی نظر سے دیکھ کے فرمانے لگے اس کے ایک ایک بال اس کے ساتھ گھنگرو بدے ہوئے ہیں اور جنات ان گھنگروں سے جھول رہے ہیں، ناچ رہے ہیں۔ اس کے ایک ایک بال کے ساتھ گھنگرو بندے ہیں اور شیطانی کالی چیزیں ان بالوں کے ساتھ جھول رہی ہیں۔
وہ نظر تھی. اس نظر کے بارے میں شک کیوں کیا؟ خون کا قطرہ، پخانے کا قطرہ، پیشاب کا قطرہ لے کے وہ مائکروسکوپ خود بھی کہتی ہے یہ ہے، رپورٹ میں یہ ہے، تو کہتے ہیں لاجواب ہے. اس میں تو شک نہیں کیا. انگریز کی مشین پہ شک نہیں کیا، روحانیت کی مشین پہ کیسے شک کرتا ہے؟ تو روحانیت کا نظام اس پہ شک کرتا ہے. سوچنے کی بات ہے. اسے خون کیسے بنا ہوا ہوتا ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ ہمیں تو بال نظر آتے ہیں، تو مجھے تو خون کا قطرہ نظر آتا ہے. تو کہتے ہیں اس خون کے قطرے میں آر بی سیز بھی ہیں، سرخ ذرات بھی ہیں، سفید ذرات بھی ہیں، پلازما بھی ہے. اس خون کے قطرے میں ڈینگی کے جراثیم بھی ہیں، اس خون کے قطرے میں کورونا کے جراثیم بھی ہیں، ان خون کے قطرے میں ٹائیفائڈ بھی ہے، اس خون کے قطرے میں ملیریا بھی ہے. خون کیا ہے؟ کیا کہانیاں چلائی ہوئی ہیں تم نے؟ اور بھائی کیا کیا ہوا؟ لوگوں کو پاگل بنایا ہوا، ڈب ڈبی پہ نچا رہے ہو. یہ خون کے قطرے میں یہ ہے؟ عقل کرو، ہمیں پاگل بناتے ہو. وہاں تو کوئی نہیں کہتا، وہاں تو کوئی نہیں کہتا. ارے ہاں ٹھیک ہے، رپورٹ لاجواب، یہ خطرناک آئی ہے. انہوں کا رپورٹ اوکے ہے، چلو الحمدللہ. انہیں کا رپورٹ میں کمی پیشی آئی ہے، علاج کرنا پڑے گا. اس کا تو جا کے گریبان نہیں پکڑا، یا اس سے جا کے بحث نہیں کی، یا اس کے بارے میں پریس کانفرنس تو نہیں کی. ہاں ہمارا قصور نہیں ہے. پہلے دن سے روح کی دنیا کا سبق ہی نہیں ملا کہ بیٹا بڑا ہو کے کیا بنے گا. پہلے دن سے روح کی دنیا کا سبق ہی نہیں ملا. پہلے دن سے پوچھا کہ بڑا ہو کے کیا بنے گا، اس نے میں یہ بنوں گا، یہ بنوں گا. یہ بننا کوئی گناہ نہیں ہے، نہ کوئی جرم ہے، لیکن روح کی دنیا کا انسان بننا پہلے ہے. بچہ جب شرارت کر رہا ہو اسے یہ نہیں کہتے آدمی بن. بندہ تنگ کر رہا ہو اسے یہ نہیں کہتے آدمی، کہتے انسان بن. آدمی انتر ہے، کوئی ہیرا ہے، کوئی کنکر ہے. خون کے قطرے کے اندر ایک دنیا ہے، جو بالوں کے ایک ایک بال کے اندر بھی ایک دنیا ہے، ایک نظام ہے. جیسے خون کے قطرے کو میری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اس طرح بال کی دنیا کو، ناخن کی دنیا کو، شکر کی دنیا کو میری آنکھ نہیں دیکھ سکتی. یہ چہرے والی آنکھ ہے، وہ دل والی آنکھ دیکھتی ہے. جیسے چہرے کی آنکھ خون کے قطرے کو، پخانے کے ٹکڑے کو نہیں دیکھتی، پیشاب کے قطرے کو نہیں دیکھتی، بلغم کو ٹیسٹ کرتے ہیں تھوک کو نہیں دیکھ سکتی. وہ ایک اور آنکھ ہوتی ہے جس کو ہم خود بین کی یا مائکروسکوپ وہ آنکھ کہتے ہیں، وہ دیکھتی ہے. اس طرح یہ ایک دنیا ہے، ایک جہان ہے روحانیت کا. اس کو یہ آنکھ کبھی نہیں دیکھ سکتی. یہ آنکھ وہ دیکھتی ہے کہ یہ بال ہے، یہ آنکھ دیکھتی ہے شکر ہے، آنکھ دیکھتی ہے ناخن ہے، بس ٹھیک ہے. ناخن جسم سے علیحدہ کر کے پھینک دو، بال علیحدہ کرے پھینک دو. اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو پھر خون کے قطرے سے کیا ہوتا ہے؟ وہاں ایک یقین کی دنیا ہے، یہاں بھی یقین کی دنیا ہے. وہاں اعتقاد کی دنیا ہے، یہاں بھی اعتقاد کی دنیا ہے. یہ اعتقاد اور یقین یہ منزلوں پہ پرواز کراتا ہے، یہ طے کرواتا ہے. یہ کہتا ہے کہ منزل پہ پہنچ جاؤں گا، میں یقین کے ساتھ چلوں گا، اور انسان منزل پہ پہنچ جاتا ہے. تسبیحانہ وہ راج ڈھونڈ کے لاتا ہے انسانیت کے لیے، دکھیاروں اور غم کے ماروں کے لیے، بغیر کسی فرق اور تفریق نسل، رنگ کے، مذہب کے فرقے کے. انسانیت کے لیے کہ جہاں انسانیت کے روگ، انسانیت کے غم، انسانیت کے دکھ دل جائیں اور انسانیت کو راحت مل جائے. ایک کوشش ہے. 100 غلطیاں ہو سکتی ہیں، 100 خامیاں ہیں، اور ایک کوشش ہے. کامل ذات انبیاء اور رب کی ہے. ہم اپنے کامل ہونے کا کیسے اعتراف کریں یا نعرہ لگا نہیں کر سکتے. آج یہ 3 عمل ہیں، طاق رات ہے. ہر طاق رات میں عمل ہے. ہر طاق رات میں ایک رات میں نوٹ دیا جائے گا برکتی. کون سی رات ہے؟ 27 کی رات کو ایک خزنی تعویذ کی قرآن دازی ہوگی، جو میرے مرشد کو، ان کے بڑوں کو، پھر ان کے بڑوں کو، پھر ان کے بڑوں کو خضر علیہ السلام سے ملا، اور وہ مجھے ملا. اور میں خاص ساتھ میں بیٹھ کے لکھتا ہوں. جتنے لکھے جاتے ہیں، کبھی 70، کبھی 80، کبھی 85، کبھی 90، بس اس طرح کے لکھے جاتے ہیں. اور ان کی قرآن دازی ہوتی ہے. اور ان کے بارے میں کئی واقعات ہیں کہ تعویذ کا چمڑا ہوتا ہے، تعویذ نکل جاتا ہے، یا تعویذ اوپر نیچے ہو جاتا ہے. یہ واقعات بہت زیادہ ہیں. 29 کی رات کو میں سب سے مسافہ کروں گا، آپ سے مسافہ کروں گا. میں مسافہ نہیں کروں گا. کملی والے کے مہمانوں کو سے کی ہاتھ کی برکتیں لوں گا. خیال کرنا، آپ کے ہاتھ کی برکتیں. میں جب بھی مسافہ کرتا ہوں، میں اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتا ہوں.
کون تیرا دوست ہے جس کے ہاتھ سے میرا ہاتھ لگا؟ میں اپنے بچوں کے چہرے پہ سر پہ ہاتھ پھیرتا ہوں کہ بیٹا یہ برکتیں ہیں ان اللہ کے مہمانوں کی۔ کون ان میں ولی ہے، کون قطب ہے، کون غوث کلندر، کون نجیب ابرار، کون صادقین میں سے ہے، صالحین میں سے ہے، اللہ کے قریب کون ہے، کون اللہ کا دوست ہے، کس کے ساتھ اللہ کا قرب ہے، کس کے ساتھ اللہ کا تعلق ہے، کون ہے؟ آئیں آپ پھر شکر کا عمل کرتے ہیں۔ بڑا طاقتور عمل ہے، بہت طاقتور عمل ہے، اور اس کے اندر بہت قوت ہے۔ اتنا خوش قسمت ہے، چاند رات تک کے عمل کے لیے اپنے آپ کو آپ نے راضی کیا۔ من کہے گا ابھی جا، تن کہے گا ابھی جا، اس کو سمجھا رہے ہیں ٹھہر جا۔ ساری عمر یہی سڑکیں گلیاں بازاریں تو دیکھی ہیں، اب تو اس جسم کو کہے سننا سننا، ذرا غور سے ایک موٹی دے رہا ہوں، ذرا غور کرنا، ذرا توجہ کرنا۔ اے جسم مان جا، ساری عمر قبر میں سونا ہے، ساری عمر تنہائیاں تیرا ورثہ ہے، ساری عمر تنہائیاں تیری زندگی ہے، ساری نسلوں تک کے تنہائیاں مٹ جانا تیری مقدر اور نصیب میں ہے، باقی رہنا صرف اللہ کو زیبا ہے۔ جسم مان جا، اپنے آپ کو کہہ دے مان جا، اور مجھے رمضان تک، چاند رات تک کے لیے نہ چھیڑ، مجھے چاند رات کے لیے زندگی کی ان راہوں کو سچا بنانے دے۔ میں بڑا بکھرا ہوا آیا ہوں، بڑا ٹوٹا ہوا آیا ہوں، در در کے ٹوکرے کھا کے آیا ہوں۔ اے من، اب مجھے، اے نفس، اے شرارت، مجھے نہ چھیڑ، مجھے نہ ہرا، میں بڑا ٹوٹا ہوا ہوں، میں ٹوٹا ہوا ہوں۔ تصویر خانے نے مجھے سہارا دیا ہے، آسرا دیا ہے۔ اپنے آپ کو روز سنبھالتے ہیں، اپنے آپ کو روز سنبھالتے ہیں، روز سنبھالتے ہیں، اور روز اپنے آپ کو سنوارتے ہیں۔ یہ زندگی کا سب سے بڑا جہاد ہے، نفس کے خلاف جہاد اکبر ہے، یہ جہاد کرتے ہیں روز۔ آپ مجاہد ہیں، آپ کا اللہ کے ہاں مقام ہے۔ آئیں پھر اس شکر کو دائیں ہاتھ میں لیں، کھولنا نہیں ہے، خیال کرنا چٹائیوں پہ نہ گرے، دریوں پہ نہ گرے، اس کو دائیں ہاتھ میں لینا ہے۔ ابھی ہم نے آپ بہت سے عمل کرنے، آج ہمارا حروف تہجی والا عمل بھی ہے، ہمارا کشکول والا عمل بھی ہے، ہمارا مجرمانہ حاضری کا عمل بھی ہے، آج ہمارے سوال و جواب کی نشست بھی ہے۔ یہ شکر کا عمل بہت طاقتور عمل ہے، اور اس میں ایک لفظ ہے بدو۔ عبرانی اور سریانی زبان کے پرانے لفظوں میں، کتابوں میں مستند ثبوت کے ساتھ اس دور کا یہ اسم اعظم ہے، اور اس کے اندر بڑی طاقت ہے۔ حل مشکلات کے لیے، حاجات کے لیے، بیماریوں پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، ناکامیوں اور حالات کی سختیوں کو ختم کرنے کے لیے، حاسد اور دشمن اور شر پسندوں کے دفیع کے لیے، اور تکمیل کے جال کو توڑنے کے لیے۔ اس کے اندر بڑی طاقت ہے۔ اس کو دائیں ہاتھ میں رکھیے اور میرے ساتھ توجہ سے پڑھیں گے، اور پھر اس کی ترکیب میں نے بتائی ہے، اس کو ساتھ رکھیے گا تاکہ پھٹ نہ جائے۔ جب عید کے بعد گھر تشریف لے جائیں، اس کے 40 حصے کریں، اس میں اور شکر ملائیں، اور کیڑے مکوڑوں کے بلوں میں حفاظت سے رکھیں، صاف جگہ پہ پاؤں نہ آئے، اور رکھتے ہوئے اپنی حاجت بیان کر دیں۔ یہ میری حاجت ہے، یہ میرا درد ہے، اے اللہ کی بے زبان مخلوق، میری حاجت، میرا درد بدو ہو۔ اور اس کے ساتھ جب پڑھیں گے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بدو ہو، بسم اللہ کی ایک طاقت اور کائنات ہے، اور اس کے اندر ایک تاثیر ہے، اور اس کے اندر ایک قوت ہے، اور اس کے اندر ایک عظمت ہے، اور اس کے اندر ایک وقار ہے۔ لوگ دیوانے ہیں جو سارا انتظار کرتے ہیں یہ روحانی پیکجوں کا، تاثراتوں کا، اور دیوانے ہو کہ یہاں آتے ہیں، اور پوری دنیا اس وقت ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، پوری دنیا۔ اگر آپ کے پاس پوری دنیا میں شکر نہیں، چینی سامنے رکھ لیں، نیت کر لیں، اتنی شکر چینی پہ یہ عمل کر لیں پوری دنیا میں، وہ بھی ہمارے ساتھ پڑھ لیں، انشاءاللہ پوری دنیا جتنی بیٹھی ہے ہمارے ساتھ وہ بھی اس عمل میں شامل ہے، اور ان کو بھی یہی تاثیر، یہی طاقت، یہی کمال، یہی برکت، یہی رحمت، یہی عزت، یہی عظمت، اور یہی وعدے اللہ کے انشاءاللہ ان کے ساتھ میں ہے۔ آئیں دائیں ہاتھ میں لے کے سر جھکا کے پوری توجہ سے پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بدو ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بدو ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بدو۔ الحمدللہ، اللہم تقبل۔ مبارک عمل ہے، بابرکت عمل ہے، سعادت مند لوگ اس میں شامل ہوئے ہیں۔ بال آپ کے پاس ہوں گے، اگر نہیں ہے تو اس کی بھی نیت یہی ہے، جب کنگا دیں گے، کوئی بھی کنگا دیں گے، آپ کے بال ہاتھ آئیں گے،
ان کو ہاتھ میں سامنے رکھ کے ایک تصویر پڑھ لینی ہے، یا مانے ہوگی، یا مانے ہوں۔ اے جادو کو منع کرنے والے، جنات کو منع کرنے والے، اے میرے دکھوں کو منع کرنے والے، اے میرے روگوں کو منع کر کے ختم کرنے والے، اے میرے مسائل کو اپنی طاقت سے منع کرنے والے، اے میری مشکلات، قرضوں اور بیماریوں کو اپنی قوت سے ختم اور منع کرنے والے، اے اللہ مجھ سے کوئی چیز منع نہیں ہو رہی، میں تھک گیا ہوں، لڑ لڑ کے جنگیں تھک گیا ہوں، حالات کی جنگیں، مسائل کی جنگیں، دکھوں کی جنگیں، تکلیفوں کی جنگیں، ساری عمر جنگیں ہی جنگیں لڑی ہیں اپنی اپنی طاقت سے۔ ان ساری جنگوں، ان سارے حاسدوں، ان سارے کینہ پروروں اور ان ساری کتمیر کے جالوں کو توڑ دے اور منع کر دے۔ یا مانے ہوں، کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی روگ، کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی حاسد، کوئی کینہ پرور، مولا اپنی طاقت اور اپنے نام کی برکت سے ان ساری چیزوں کو توڑ دے، منع کر دے، ختم کر دے۔ یا مانے ہوں، یا مانے ہوں۔ تو بالوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں رکھیں، تصور میں، خوب توجہ میں، اور پھر اس کے بعد ان کو اپنے واپس جب جائیں گے دفن کر دیں، پڑھیں ڈوب کے، ان مصیبتوں، پریشانیوں، ان دکھوں، حالات کا تصور کر کے سر جھکا کے پڑھیں یا مانے ہوں۔ اور یہ عمل ہر حالت میں ہو سکتے ہیں، تینوں عمل۔ اللہ پاک کی رحمت ہو آپ پہ ہمیشہ، کرم ہو، بہت بابرکت عمل، بہت مبارک عمل، بہت سعادت مند عمل۔ اب نقش لکھیں گے، روز نقش لکھتے ہیں اور روز اس نقش کو پر کرتے ہیں۔ آج ہمارا نقش لام ہے اور یہ 2 لام ہے، 2 لام ہے، اور دونوں لام آج ہم نے اکٹھے پر کرنے ہیں۔ اور قرآن پاک میں ان لام کا جو تذکرہ آیا ہے، قرآن پاک میں 34,310 مرتبہ لام آیا ہے، اور اس کی اتنی طاقت، اتنی تاثیر ہے، اتنی قوت ہے۔ جن کے پاس مجبوراً نقش نہیں، دائیں انگلی سے بائیں ہتھیلی پر لام لکھیں اور اپنی حاجت، اپنا تصور، اپنی مشکل پریشانی کا تصور کرتے رہیں لام لکھتے ہوئے، عمل میں شامل ہوں تاکہ عمل کی برکتوں سے محروم نہ ہوں۔ پوری دنیا میں جہاں مخلصین بیٹھے ہیں وہ بھی اسی طرح اسی عمل میں شامل ہوں۔ لکھنا شروع کریں لام، اور ساتھ ساتھ لام دل بولتے بھی جائیں، دل میں پڑھتے بھی جائیں اور لکھتے بھی جائیں اپنی حاجتوں کا تصور کرتے۔ تونگری کشکول کا عمل جس کے اوپر 45 بار یا قادر ہو یا نافع ہو، اللہ اللہ اللہ، صرف 45 بار پڑھنا، اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت، اللہ کا جلال اور کمال متوجہ ہوتا ہے، مسائل حل، مشکلیں دور، ناکامیاں ختم، دل کی مرادیں پوری۔ اور گٹھلیاں کون سی ہیں؟ وہ گٹھلیاں جس پہ لاکھوں کروڑوں ذکر، اعمال، تسبیحات پڑھے گئے۔ اللہ اکبر۔ تاک رات میں یہ عمل کرنے والے کیا نصیبوں والے، کیا برکتوں والے، کیا خوش نصیب ہیں، کیا سعید اور سعادت مند لوگ ہیں۔ یہ کیا مبارک عمل، کیا سعادت مند سعید عمل ہے۔ یا قادر ہو یا نافع۔ اس کے بعد گٹھلیوں کو ہاتھ مار کے بدن پہ اس کی برکتیں لیں گے، بائیں ہاتھ میں پکڑیں گے کشکول، کٹورا، اور دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے 45 بار پڑھیں گے، دل کی گہرائیوں سے ڈوب کے اپنے مسئلے، مشکلیں، پریشانیوں، ناکامیوں کا تصور کرتے ہوئے یا قادر ہو یا نافع ہو، اور کتمیر کے جال کو توڑنے کا سخت تصور کر پڑھیں۔ مجرمانہ حاضری کہ مولا مجھ سے بڑا کوئی مجرم نہیں، بس تیری بارگاہ میں مجرم بن کے آیا ہوں۔ خود ہی کہتا ہے اگر رونا نہیں آتا، رونے جیسی شکل تو بنا لو، پھر بھی میں قبول کر لوں گا۔ اے اللہ، مجرمانہ حاضری اور مجرمانہ شکل بنا کے تیری بارگاہ میں آ کے نا، میں تجھے تیرے ناموں سے پکارتا ہوں اور تیرے طاقتور ناموں سے پکارتا ہوں، اور ان ناموں سے پکار کے میں بیماریاں، دکھ، تکلیفیں، مشکلوں سے نجات بھی چاہتا ہوں، تیری دوستی، تعلق اور تیرا تعارف بھی چاہتا ہوں۔ اے سخی آقا، میری حاضری کو قبول فرما لے۔ مجرمانہ حاضری میں اللہم بسم کا کہف کتمیر توجہ سے پڑھیں، سر جھکا کے پڑھیں، اپنے دکھ، بیماریوں، تکلیفوں کا تصور کر کے، اور کتمیر کے جال کو توڑ دیں، توڑ دیں، توڑ دیں۔ اللہم بسم کا کہف کتمیر۔